نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ بہت قریب آ چکا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح بہت تیز برستی ہیں، بہت زیادہ برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت عام کر دی جاتی ہے، جہنم سے خلاصی کا پروانہ عام جاری کر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اس ماہ کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا ہے۔ ان رحمتوں اور مغفرتوں کو لوٹنے کا وقت ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کو خوب قیمتی بنائیے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے کچھ معمولات رمضان پیش کر رہا ہوں جن کو اپنانے سے ہمارا رمضان خوب قیمتی بن سکتا ہے۔ چونکہ اسلامی دن مغرب سے شروع ہوتا ہے، لہذا اعمال کی ترتیب مغرب سے ذکر کرتا ہوں۔ جو کام کرنے کے ہیں وہ یہ کہ عصر سے مغرب تلاوت کریں۔ حفاظ کرام کے لیے تو یہ ہے کہ کم سے کم 10 قرآن پاک ختم کریں، زیادہ کی کوئی قید نہیں، اور عام آدمی کم سے کم 3 قرآن کریم تو مکمل کرے جو ناظرہ خواہ ہیں، اور جنہوں نے ابھی تک ناظرہ نہیں پڑھا وہ ناظرہ پڑھنے کی کوشش کر دیں اس رمضان سے کہ یا اللہ ہم اس رمضان سے یہ عہد کر لیں کہ ہم اسی رمضان سے ناظرہ قرآن کریم پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ گھر میں جو خواتین ہیں اس وقت کو افطاری کی تیاری میں ضائع نہ کریں، بلکہ خوب تلاوت کریں۔ عصر سے لے کر مغرب کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، عصر سے پہلے تیاری کر لیں افطاری۔ اور پھر مغرب کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں۔ مغرب کے بعد 2 رکعت سنت کے مطابق ادا کریں۔ 2 رکعت سنت کے بعد 6 رکعت اوابین کی ادا کریں۔ ان 6 رکعتوں کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس کو ہمیشہ اختیار کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 12 سال کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح ان 6 رکعتوں کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں، اس کی بھی بہت برکات ہیں۔ اس کے بعد تسبیحات فاطمی پڑھیں۔ عشاء کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں۔ فرائض کے بعد تراویح پورا رمضان ادا کریں، اور یاد رکھیے رمضان المبارک میں خاص طور پر 2 سنتوں کے اہتمام کی ضرورت ہے۔ پورے رمضان المبارک میں تراویح پڑھنا اور پورے قرآن پاک ایک بار تراویح میں سننا، یہ 2 سنتیں ایسی ہیں جو ہمیں باقی مہینوں میں نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امت محمدیہ پر فضل فرمایا کہ پورے رمضان کی تراویح، پورا قرآن پاک ایک بار تراویح میں سننا۔ اور یاد رکھیے آج کل لوگ 5 یا 10 روزہ تراویح پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ اب قرآن مکمل ہو چکا، اب تراویح کی ضرورت نہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی بھی ہے اور عظیم ترین ثواب سے محرومی بھی ہے کہ رمضان المبارک نیکیاں لوٹنے کا مہینہ ہے، اس میں بھی ہم ڈنڈیاں مارنی شروع کر دیں تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ پھر تراویح کے بعد سورہ ملک پڑھیے، یہ عذاب قبر سے بچانے کا ذریعہ بنے گی۔ رات کو کھانا کھا کر جلدی سو جائیے اور سحری ضرور کیجیے، چاہے 1 گھونٹ پانی سے ہی ہو، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سحری میں بہت برکت ہے۔ 8 رکعت تہجد ضرور ادا کیجیے۔ تہجد کی نیت کر لیں کہ ہم اس رمضان میں تہجد پڑھنے والے بن جائیں، اور پھر ساری زندگی تہجد ادا کرتے رہیں۔ اگر 8 نہ ہو سکیں کم سے کم 4 رکعت پڑھ لیں۔ پھر
تازہ وضو کر کے جلد از جلد مسجد میں آئیں، اذان کا انتظار نہ کریں، مسجد میں آ کر تلاوت قرآن پاک میں لگ جائیں، اور خواتین جو ہیں یہی معمولات اپنے اپنے گھروں میں کریں۔ فجر کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کے بعد اپنی اپنی مسجدوں میں درس قرآن و حدیث میں شرکت کریں، جہاں جہاں جس مسجد میں درس قرآن کا نظم ہے وہاں پر اس میں شامل ہو جائیے۔ یہ بھی بہت قرآن کے ساتھ ہمیں قرآن کے معنی، قرآن کا مفہوم سمجھنے میں مدد ملے گی۔ درس قرآن میں شریک ہوں گے، درس حدیث میں شریک ہوں گے، قرآن کے ساتھ تعلق ہمارا مضبوط ہوگا۔ درس قرآن سے فراغت پر اشراق تک قرآن پاک کی تلاوت کریں، تلاوت بھی ہو جائے گی، اور اشراق کا وقت جو ہی ہو 4 رکعت اشراق کی اور 4 رکعت چاشت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اور جو لوگ کام کاج کرنے والے ہیں، دفاتر میں جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، وہ دفاتر میں پہنچ کر ان معمولات کو پورا کر لیں۔ اگر کام میں حرج ہوتا ہے تو نوافل ہرگز نہ پڑھیں۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ دفاتر میں جاتے ہوئے یہ روزانہ ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی، ایک تیسرے کلمے کی، ایک درود شریف کی اور ایک استغفار کی تسبیح پڑھ لیں۔ دفاتر میں آتے جاتے کام کاج کرتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے یہ کر لیں، یہ بھی بہت باعث برکت ہے۔ ظہر کی نماز باجماعت ادا کریں اور اس کے بعد قیلولہ سنت کی نیت سے کریں۔ مسواک کا استعمال لازمی کریں اور 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ اس پورے رمضان میں پڑھیں۔ یہ آپ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس رمضان میں 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے۔ پھر عصر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جائیں۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نیت سے پڑھیں۔ اور جن لوگوں پر، جو حضرات قضا نمازیں نہیں پڑھ سکے، جن کے اوپر قضا نمازیں ہیں، وہ اس رمضان المبارک میں قضا نمازوں کو ادا کرنا شروع کر دیں۔ اور مناجات مقبول کے نام سے ایک کتاب ہے، وہ خرید کر روزانہ اس کی ایک منزل پڑھ لیا کریں۔ اس میں تمام دعائیں قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں، اور کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کیجیے تاکہ ان معمولات پر دوام ساری زندگی نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو یہ میری بات سن رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی جو یہ رحمتوں بھری گھڑیاں ہیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ بہت قریب آ چکا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح بہت تیز برستی ہیں، بہت زیادہ برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت عام کر دی جاتی ہے۔